چیئرمین صاحب. اس میں کوئی شک نہیں چیئرمین صاحب کہ پاکستان کے خلاف ایک شکنجہ تیار کیا گیا ہے، چاہے وہ معاشی سمت سے ہو. پاکستان کو شکنجے میں کسنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کا ایک پلان صرف یہ خام خیالی نہیں بلکہ بڑی ایک حقیقت ہے اور اس کے شواہد ہیں. اور آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں اور جو ہیں اور جو آئندہ آئیں گی وہ سب بھی اسی طرح اتفاقاً نہیں ہیں. وہ جو ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس گول پوسٹ کو آگے بڑھا دیتے تھے وہ ہمیں معاشی طور پر مفلوج کرنے کا طریقہ تھا. مجھے علم نہیں ہے آج تک آئی ایم ایف کی کسی بھی ڈائریکٹر نے اس قسم کے سیاسی بیانات دیے ہوں جو انہوں نے پاکستان کے معاملے میں دیے. یعنی کہ کہتے نا کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں لوگ حکومتیں امیروں کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتی، غریبوں پہ بوجھ ڈالنا چاہتی ہیں. آئی ایم ایف جیسے ادارے کی طرف سے اس قسم کے بیانات کے آنے سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان میں وہ کیا چاہتے ہیں. لہٰذا معاشی طور پر پاکستان کو شکنجے میں جو ہے پھنسانے کا پورا ایک بندوبست ہو چکا تھا. اللہ کرے ہم اس سے نکلے ہی رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور باجوڑ میں افسوسناک واقعہ ہوا، وہ جو ایک چھوٹی سی کلپ آئی اس میں لوگ ہنسی خوشی چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کچھ بیچ رہے ہیں کولر سے نکال کے. انہیں علم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں جو ہے وہ ان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے. اس سے افسوسناک بات جو ہے اور کوئی ہو نہیں سکتی. اس سے پہلے چند ماہ پہلے ایسا ہی واقعہ پشاور کی ایک مسجد میں ہوا جہاں نماز پڑھتے جو ہمارے نمازی تھے ان کے اوپر جو ہے قیامت ڈھا دی گئی. اب یہ تمام واقعات جو ہیں ہم نے بہت سے اس پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہم نے بریفنگز اٹینڈ کی ہیں. ہمیں علم ہے کہاں سے یہ نکلتے ہیں، کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں. اب ان معاملات میں ظاہر ہے ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں لیکن اس پر اگر ہم اس باڑ کو جو لگائی گئی ہے احسن اقدام ہم اس کو ٹارگٹ کریں، اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا کسی کا لیپس ہے تو اس پر بات کریں، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ سویلینز نے بہت شہادتیں دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرمڈ فورسز نے شہادتیں دی. سوال یہ ہے کہ جس نے دھماکہ کرنا ہے یا جو قاتل ہے اگر وہ باڑ کے اس طرف ہوگا تو باڑ پار کرے گا. اگر وہ پہلے ہی باڑ کے اس طرف لا کر بسا دیا گیا تو پھر اس کا بھی تو جواب ہونا چاہیے. ہمیں آج یہ بالکل صحیح بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کیمرہ اس پر بریفنگ دی جائے کیونکہ اگلے چند دنوں میں نیشنل اسمبلی کا وجود نہیں ہوگا. سینٹ پر دوہری ذمہ داری یہ جو عائد ہوتی ہے ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں وہ جو معاملات ہوئے اور کیسے ہوئے، کس نے ان لوگوں کو لا کر یہاں بسایا. یہ کوئی جھوٹ نہیں کہ کمر توڑی گئی تھی، بہت دفعہ توڑی گئی اور اس میں ان تمام شہداء کا ہم کریڈٹ نہیں لے سکتے جو اس میں شہید ہوئے. وہ اس میں ہمارے سیولینز بھی ہیں، اس میں ہمارے افواج پاکستان کے لوگ مختلف آپریشنز میں شہید ہوتے رہے جنہوں نے اپنی مال کی قربانی دی. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 40 لاکھ لوگوں کو جو ہے ہم نے دوبارہ ان کو وہاں سے نکالا گیا پھر ریلوکیٹ کیا گیا. یہ تمام قربانیاں جنہوں نے دی ان کی قربانیوں کو ہم اس طریقے سے ایک لفظ کہہ کر کے کمر نہیں ٹوٹی، بالکل ٹوٹی. لیکن کیا آنے والی حکومت، ایک حکومت جب دل میں کوئی کسی کے لیے ہمدردی رکھے اور اس کا نظریہ اور ہو اور وہ لا کر ان لوگوں کو دوبارہ بسا دے اور پھر وہ لوگ وہی کریں جو ان کو ان کے بیرونی آقا کہتے ہیں، تو پھر کس کی ذمہ داری ہے اس کا بھی حساب لگانا ہے. ان سے پوچھیں تو صحیح اس وقت کس نے اجازت دی کہ ان تمام لوگوں کو یہاں دوبارہ جو ہے لا کر بسایا جائے، انہیں سانس لینے کا موقع دیا جائے، انہیں اپنے ڈیفنسز کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا موقع دیا جائے. کیا یہ سوال کرنا ہمارا فرض نہیں ہے یا ان لوگوں کا جواب دینا ان کا فرض نہیں ہے جن کی یہ پالیسی تھی جو امپلیمنٹ کی گئی؟ اس میں آپ کا اور میرا تو کوئی رول نہیں تھا، اس میں ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جن لوگوں نے جانیں دی ان کے ورثہ سے تو ایک دفعہ پوچھا جائے. دوسری بات چیئرمین صاحب، ویسے ہی ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہم یہاں کیا کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں کسی نہ کسی فاتحہ سے،
فاتحہ پڑھ کے کچھ لفظ افسوس کے کہتے ہیں اور پھر اگلے سانحے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ اچھی طرح علم ہے کہ ایک تو وہ دشمن ہے جس کا ہاتھ ٹریگر پہ ہوتا ہے یا جس کا ہاتھ جو جیکٹ میں ہوتا ہے یا جس طرح بھی بلاسٹ کرتا ہے, اور ایک وہ دشمن ہے جو اس کے پیچھے ہے, جو اس کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے, جو پاکستان کے لیے گڑھے کھودتا ہے, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے کوئی اور معاشی کارنامہ ہو. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ سی پیک بہت سی عالمی قوتوں کو نہیں قبول, یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور پھر ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے کہ اب ان حالات میں ہم اپنی سیکیورٹی پالیسی ہو, افغان پالیسی ہو, کوئی پالیسی کو کیسے تشکیل دیا جائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دھماکہ اتفاقیہ چینی نائب وزیر اعظم کے یہاں وزٹ کے ساتھ ٹائم ہوا ہے, یہ اتفاق نہیں ہے. اور اس بات میں ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ کھڑے رہے. وہ تمام تقریبات ہوئیں, وہ 10 سالہ تقریبات ہوئیں, اور ان شہیدوں کا اس میں خون شامل ہے جو کچھ ہوا. یہ تمام جو ہم نے ایک بخوبی کیا ہے, اس میں ان تمام شہیدوں کا خون شامل ہے, ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے. لیکن چیئرمین صاحب, اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق بتائے جائیں. کتنے لوگ یہاں آئے تھے, وہ کہاں کہاں بسے, یہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں ان کا اس دھماکے سے کیا تعلق ہے. چاہے آپ ان کیمرہ کریں, چاہے آپ اس کو اوپن کریں, لوگوں کا بھی حق ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان کے عوام کا جاننے کا حق ہے انہیں کون مار رہا ہے. بے شک آپ اس کو ان کیمرہ بھی نہ کریں. اس کی جو ہم نے آگے سے اس کا پالیسی بنانی ہے. ہاں, معاشی معاملات پر ہم کہتے ہیں میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں تمام پارٹیز, تو کیوں نہیں ہم ایک دہشت گردی کے ایک میثاق پر ہم متفق ہو سکتے. کیوں نہیں ہم ایک چارٹر اگینسٹ ٹیررزم پہ متفق ہو سکتے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے, اس کے دل میں جتنی مرضی مہربانی ہو یا ہمدردی ہو ان لوگوں کے لیے, وہ نہیں چھیڑ سکے اس ڈاکیومنٹ کو. وہ ڈاکیومنٹ لاک ہو جائے اس وقت تک جب تک ہم یہ جنگ نہ جیتے. جناب چیئرمین, سری لنکا نے 26 سال جنگ لڑی, 1 لاکھ کے قریب ان کی جانیں گئیں, لیکن جیتی. آخر میں وہ جیتے, آخر میں ریاست جیتی. ہماری بھی ٹیلی اگر ہم کریں دوبارہ تو ہماری بھی قریب قریب اتنے ہی فگر کے میرے خیال میں پہنچ چکے. کیوں نہیں ہم اس پہ ایک چارٹر اگینسٹ ٹیررزم کو لاک کر دیتے. اب دیکھیے, یہ بات اچھی نہیں ہے, دکھ کا موقع ہے, لیکن کہا گیا کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کچھ کہا. آپ کو یاد ہے پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا دفتر کھولا جائے. کون سا ایسا موقع ہے جس پر ہمدردی نہیں دکھائی گئی اس زمانے کی حکومت سے. لہٰذا یہ باتیں اس وقت کرنا جو ہے, ان سے کوئی فائدہ نہ ان شہیدوں کا ہوگا نہ ان کے خاندانوں کا ہوگا. ہاں, آپ نے آگے کیا کرنا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں باجوڑ میں لوگ جو ہیں شہید ہو گئے, ہمارے دامنوں تک یہ آگ نہیں آئے گی. بالکل سب کو پتہ ہے, یہ ہمارے دامنوں تک نہیں آئے گی. یہ کسی وقت بھی ہم میں سے کسی کے بھی گھر کو جلا سکتے, ہم میں سے کوئی ان سے دور نہیں. مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. یہ بات اب میں اپنی پارٹی اور اس معاملے سے ہم بالا تر ہو کے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آج سے کچھ دن پہلے بھارت کے راج ناتھ سنگھ نے دھمکی دی تھی کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو فنڈنگ ہے, جو ان کے سپانسرز ہیں, ان کو بھی ہم اسی طرح ایکسپوز کریں. آج بھارت میں کیا ہو رہا ہے, منی پور میں کس طریقے سے عیسائیوں کی خواتین کو برہنہ کر کے چوکوں چوراہوں پر چلایا گیا, کتنے چرچ جلائے گئے, کتنے لوگوں کو مارا گیا, کاٹا گیا, سر دھڑ سے جدا کیے گئے, لیکن دنیا اس پہ خاموش ہے, ان کو وہ نہیں نظر آتا. یہاں ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں ہیومن رائٹس کے لیکچر ملتے ہیں. پنجاب, بھارتی پنجاب میں سکھوں کے ساتھ کیا ہوا, سکھوں کے ساتھ کئی مہینے ان کا انٹرنیٹ بند کیا گیا, کئی مہینے ان کو جانوروں کی طرح اٹھا اٹھا کے جو ہے بند کیا گیا, اور یہ ان کے ساتھ کافی عرصے سے چلا جا رہا ہے. بات یہ ہے, میں 2 دن پہلے کی اور کل رات کی آپ کے توسط سے پورے ہاؤس کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بھارت میں ممبئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بمبئی میں جہاں پرائم منسٹر مودی کی آفیشیل ریزیڈنس ہے, وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تمام مساجد کو آگ لگا دی گئی. وہاں تمام مسلمانوں کے کاروباروں کو اس وقت بھی وہ جل رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مودی نے کہا کہ پاکستان اپنے بوجھ تلے دب جائے گا.
ہمیں یہاں سے مودی کو جواب دینا چاہیے کہ تم اپنے ظلم تلے دب جاؤ گے، اور ہم اپنے پوری دنیا کے ہر ہیومن رائٹس کا جو بھاشن دینے والا ملک ہے اس کو دکھانا چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ کل رات کو ایک مسجد کے 19 سالہ پیش امام کو بامبے میں اندر گھس کر لوگوں نے اس کو آگ لگا دی گئی، وہ جگہ مودی کی آفیشیل ریزیڈنس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی۔ آج موقع آ گیا ہے کہ اگر وہ کہیں بھی ان کا ہاتھ ہے ہماری تباہی اور بربادی میں، اور وہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں کہ جہاں وہ ہمارے گلے کو نہ دبوچے، تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں یہاں سے قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ ہم ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے سکھوں، ہندوستان کے عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہذا چیئرمین صاحب، یہ تو ہماری جنگ ہے، ہم نے جیتنی ہے، ہم نہیں جیتیں گے تو کوئی اور جیت جائے گا، لہذا ہی تو لڑنا ہے۔ اب مر کے جو ہے مرنا تو ہے، لڑ کے مرو یا گھر بیٹھے مرو، یہ ہماری چوائس ہے، لیکن بیٹھ کر اس پر ایک سیر حاصل بحث ہو جو چند لوگوں کے درمیان نہ ہو، جس میں تمام جو ہے پارلیمنٹ شامل ہو، اور پھر اس کو اوپن کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے آپ کے قاتل کون ہیں، اور آپ اپنی جو بھی اگلا قدم ہے اس کے پیچھے پوری قوم کو کھڑا کریں، تبھی یہ جنگ جیتی جائے گی۔ اگر سری لنکا 26 سال میں جیت سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جیت سکتے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گی، چاہے آپ کل کے سیشن میں کریں، لیکن انڈیا کی اقلیتوں کے ساتھ مودی جو ظلم کر رہا ہے، ایک پولیس افسر جناب چیئرمین حاضر سروس گن اٹھاتا ہے، پورے انڈیا میں شور مچا ہوا ہے، اور وہ ایک ٹرین میں 3 مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی داڑھیوں سے ان کو قتل کرتا ہے، ان کو گولیاں مارتا ہے، ان کو شہید کرتا ہے، اور کہتا ہے اس ملک میں یا مودی اور یوگی رہیں گے اور ان کے چاہنے والے رہیں گے، ورنہ پاکستان چلے جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھی ہوئی، کیوں نہیں بولتی؟ یہ ہٹلر سے بدترین، ہٹلر کے جرمنی سے بدترین اس وقت بھارت بن چکا ہے، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں انہیں وہی گھیرنا چاہیے جہاں وہ ہمیں گھیرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ کل اس کو آپ قرارداد کو پاس کریں یونانیمسلی، فرائیڈے کو لے آئیں پلیز، اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ ہم جیتیں گے، اور جو باڑ کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے، جب لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو کوئی انہیں نہیں بچا سکتا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب۔